السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خواتین و حضرات، مشکلات کا اسلامی حل پروگرام لے کر ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سوالات کے جوابات جو انہوں نے یہاں کیے ہیں۔ ایک چیز میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹی وی پر نہیں کی جا سکتی، اور ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا کہ سوالات اتنے لمبے کیے جائیں کہ اس میں ہم جواب دینے کے لیے بھی وقت تلاش کرتے رہیں۔ تو سوال مختصر ہو تو اس میں بہت ساری چیزیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جن اپنے بندوں کو علم دیا ہوتا ہے، وہ سوال سمجھ کر ہی یہ بتا دیتے ہیں اور ان کو ان کا علاج جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کروں گا کہ ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ اگر آپ تفصیل بتانا چاہیں تو اسٹوڈیو سے اگر آپ کنٹرول روم سے ایڈریس لے لیں، اس میں خط لکھیں تفصیل کے ساتھ، پھر اگر ممکن ہوا تو اس کا جواب انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو خط کے ذریعے ہی دے دیں گے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ممکن ہے اس کو سننے کا وقت نہ ہو۔ تو محترمہ عظمیٰ غفور صاحبہ آپ فرما رہی تھیں، تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے ہمارے بندے اور اللہ کے درمیان اگر کوئی تھوڑی بہت میل کچیل ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے غلطیوں کی وجہ سے ہو، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں استغفار بتایا ہے، وہ میں نے عرض کر دیا۔ اب استغفار کا معمول بنا لیں۔ رہ گیا اولاد کا مسئلہ، اس کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام ہوں یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں، ان کی عمر شادی کے قابل ہو یا نہ ہو، جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ گڑ گڑائے تو خلاق عالم جل جلالہ کو یہ قدرت حاصل ہے، وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بندے کے ذہن میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، بندہ سمجھے یہ بات ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو بندے پر اس کو ترس آتا ہے اور وہ کچھ فرماتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جتنے بھی پرابلمز ہوں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے رشتہ قائم کریں، توبہ استغفار پڑھنے کے بعد جو بھی رکاوٹیں ہوں ان کو دور کریں۔ اس کے بعد رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آپ صبح سویرے ایک تسبیح پڑھ لیں، جب آپ جاگیں صبح کی سنتیں پڑھ لیں، فرض پڑھ لیں، اس کے بعد اور جب رات کو سونے لگے بیڈ پر جا کر اس کی ایک تسبیح رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ میاں بیوی دونوں پڑھا کریں، ایک ایک تسبیح معمول بنائیں، لیکن استغفار کو نہیں چھوڑنا، یہ رکاوٹیں دور کرے گا، یہ جو پرابلم آپ کو صحت کے ہیں اولاد کی وجہ سے وہ دور کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی گئی دعا آپ کے لیے اولاد کے لیے سارے راستے کھول دے گی انشاءاللہ العزیز۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے میرے جو تجربے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بار بار یہ وظیفہ بتا کر مجھے جو تجربہ حاصل ہوا ہے، وہ سورہ توبہ کی آخری آیت کریمہ کا وہ حصہ ہے جو 11ویں سپارے میں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آیت کریمہ 7 بار پڑھیں۔ جب تو ابھی ڈرائیونگ ٹیسٹ میں یقیناً کچھ دن یا کچھ ٹائم باقی ہوگا، عصر کی نماز کے بعد اس کو معمول بنائیں 7 بار پڑھنے کا، اور فجر کی نماز کے بعد اس کو معمول بنا لیں پڑھنے کا۔ پڑھنا 7 بار ہے، زیادہ نہیں جی، 7 بار صبح اور 7 بار عصر کے بعد۔ اس کے اول آخر 3 بار چاہیں تو درود پاک پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو، صبح جب آپ گھر سے نکلیں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے تو یہ کلمات پھر 7 بار پڑھ لیں۔ جب وہاں ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جگہ پہ پہنچیں پھر 7 بار پڑھ لیں۔ جب ٹیسٹ شروع ہو پھر 7 بار پڑھ لیں۔ مجھے اللہ کریم کے فرمان اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ پر یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور بیٹے کا رات کو ڈرنا ہے تو اس کے لیے اگر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع
اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگر یہ 7 بار پڑھ کر آپ اس کو دم کر کے پھر سوئیں تو مجھے اللہ کی رحمتوں کی امید ہے آپ کا بچہ رات کو نہیں ڈرے گا۔ اس کو آپ معمول بنا لیں، اور اگر خدا نخواستہ پھر بھی اگر وہ چپ نہ کرے تو آئندہ بدھ کو دوبارہ کوشش فرمائیں، میں انشاءاللہ آپ کو کوئی اور طریقہ عرض کروں گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کی حفاظت کرے گا اور وہ ڈرنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ جناب زاہد صاحب فرماتے ہیں کہ برطانیہ آنے پر مشکلات ہی مشکلات ہیں، تو جناب زاہد صاحب محترم، ان مشکلات کے حل کے لیے آپ سب سے پہلے تو وہی بات جو میں نے عرض کی ہے اس بہن کے لیے، وہ استغفار کی کثرت ہے جی۔ ہر نماز کے بعد آپ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے سارے جسم پر پھونک لیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا یہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح آپ کوشش فرمائیں کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھیں۔ کبھی اگر آپ کی آنکھ لیٹ کھلے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی فجر کی نماز کی جماعت قضا ہو جائے، یا ایسا نہ ہو کہ سورج نکل آئے تو فرض ہی رہ جائیں۔ اس لیے ایسے صورت میں آپ فجر کی ساری نماز پڑھنے کے بعد ایک تسبیح کو پڑھیں جی۔ تو جو کچھ میں نے عرض کیا اگر اس پر عمل کریں، استغفار، تیسرا کلمہ رات کو سوتے ہوئے، اور فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ایک تسبیح، اس کو معمول بنا لیں۔ یقیناً اگلے منڈے تک اللہ تبارک و تعالیٰ، اگلے بدھ تک، جو کہ ہمارا پروگرام اب بدھ کو ہوتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان پریشانیوں اور مشکلات سے نجات عطا فرمائیں گے، اور آپ ہمیں ہمیشہ پھر دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو خواتین و حضرات، ایک ٹیلی فون کال سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ان آیات کریمات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا جن کو تلاوت کرنے کا پہلے میں نے شرف و سعادت حاصل کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں پوچھ رہا ہوں، وہ آیت آپ نے بتائی تھی سورہ قرآن کی پہلی صورت میں، یہ گردوں کے لیے، تو مجھے آیت نمبر آپ بتا دیتے تو زیادہ میرے لیے بہتر ہو جاتا، مجھے آیت کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ گردوں کے لیے آپ نے بتایا تھا نا کہ صبح پڑھنا 41 بار اور 41 بار عصر کے بعد۔ جی بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں جی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ ایک رکوع اگر آپ پڑھ لیتے نا جی، تو اسی بہانے رکوع بھی پڑھ لیتے آپ قرآن مجید کا، اور آپ کو وہ آیت کریمہ بھی مل جاتی۔ آیت نمبر 60 ہے سورۃ البقرہ کی جی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تک ختم ہوتی ہے جی۔ تو آپ پڑھیں جی، یقیناً آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا جی۔ ایک ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، ٹیلی فون۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شاہ جی، میں نے آپ کو پہلے بھی فون کیا تھا، وہ جی فرمائیں جی۔ جی میں نے پہلے بھی آپ کو فون کیا تھا، تو آپ نے مجھے وہ نفلوں میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وہ دعا دی تھی نا، جی وہ میں پڑھ رہی ہوں، لیکن میں تھوڑا سا یہ بھی کنفرم کرنا چاہتی ہوں کہ 5 دفعہ ہی پڑھنی ہے نا، 5 بچے ہیں میرے، تو عشاء کی نفل کے ساتھ میں پڑھتی ہوں جی۔ ٹائم بھی ٹھیک ہے عشاء کی نماز کا، اور تعداد بھی ٹھیک ہے جی۔ تو اب اگر اس کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ ہے، رب اوزعنی
ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا یہ پڑھ لیں یا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ 26واں سپارہ ہے، سورہ الاحقاف، آیت نمبر 15 ہے جی۔ اگر اس کو آپ ڈھونڈ لیں قرآن مجید میں تو اس کو اگر آپ پڑھیں نا ایک بار ہر بچے کے لیے پڑھ کر ان کو دم کر دیں تو یہ، اور وہ رب جانی جاری رکھنی، اس کو نہیں چھوڑنا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوسرا شاہ جی مجھے کوئی وظیفہ دے، ہمارے نا ہمارے اوپر قرضہ بہت ہے اور روزی رزق میں بہت تنگی ہے جی۔ بہن بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور بات ہے شاہ جی، جی میرے ماشاءاللہ 5 بیٹے ہیں نا، تو بیٹی نہیں ہے میرے پاس، مجھے کوئی وظیفہ بتائے جی، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں جی۔ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ سوالوں کا جواب عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پیچھے بدھ شاہ صاحب سب وظیفہ پوچھا سی، ہماری بیٹی جی ٹنگ ٹوٹی ہے تے او دسیا سی رب انی مغلوبن فانتصر، میں پڑھنی ایک کورس دسیا سی، میں پکائی اسی پہلے سے میں پڑھنی رب انی مغلوبن فانتصر، یہ ٹھیک ہے اس طرح؟ فن تے جڑی ہے اس کو لمبا نہیں کرنا جی، اس کو چھوٹا رکھنا، فانتصر فانتصر اچھا جی۔ جی مغرب تو بعد تو سیاسی تے فجر تو بعد جے دن چڑھی تھے یا مغرب تھوڑی میں لیٹ ہو جاؤں تے گئی یا کوئی حرج نہیں، نماز تو بعد پڑھنا ہے، کوئی حرج نہیں جی۔ جی مغرب تو بعد فجر تو بعد پڑھنا جی بالکل جی۔ تو اب اگر 313 وجہ سے نہیں، اگر آپ نے یہ ہفتہ کیا ہے تو اب اس کا کیا حال ہے ٹانگ کا؟ جی وہ کل اسی اپائنٹمنٹ سی ہاسپٹل تو وہ کہنے کہ سوج جڑا نا یہ بہت زیادہ ہے، تو انہوں دسیا سی سرانے پھلو ہاتھ رکھنے 2 ٹنگانے تو نہ سکارا ہونی سی ٹیکا لان، تو وہ کہیں سی نہیں یہ نہیں رکھنے، اسٹریٹ پہ رکھنی ہے، تو ہاسپٹل لے کے کہ پلو جڑے ہاتھ نہیں نہ رکھے، ٹنگانے ٹنگ اچھی رکھنی سی، اس واسطے سوج زیادہ ہے۔ ایکس رے نے لے آنے بچوں کے بعد پھر اسی اپائنٹمنٹ دیتی ہے، پھر ایکس رے لے سو وہ دوسری پٹی پھر کر دیتی ہے پر۔ بہت شکریہ ویسے میری بیٹی جانا بہت خوش ہے ماشاءاللہ، اس دن نہیں تو بہت پریشان اتنی ہر وقت رہنی تھی، تو اس دن نہیں پتہ لگا، بہت خوش ہے، زیادہ سے یقین ہے انشاءاللہ میں ٹھیک ہو سکیں گے، میں محسوس ہونا بھائی۔ بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ دعا آپ جاری رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی چیز ہے سکون، اگر دکھ ہو درد ہو محسوس نہ ہو، سکون رہے تو پھر کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا کلام جو ہے وہ الحمدللہ اس کی یہ برکات ہے کہ یہ سکون بھی دیتا ہے، اور وہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ٹانگ تھوڑی اونچی رکھے تو یقیناً اس پر رکھنے سے بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور یہ دعا جاری رکھیں جی۔ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شاہ جی، جی مجھے 2 وظیفے پوچھنے تھے۔ ایک اپنے خاوند کی یادداشت کے لیے، ان کو کچھ یاد نہیں رہتا جی، ایک تو دوسرا میرا بچہ پاکستان میں ہے اور اس کی ویزے کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں جی انشاءاللہ۔ اوکے۔ جی زاہد صاحب کو میں نے وظیفہ عرض کر دیا ہے۔ ایک بہن جنہوں نے اولاد کا ذکر کیا، پھر رزق میں برکت کے لیے فرما رہی ہیں، تو محترمہ رزق میں برکت کے لیے ایک تو کام یہ کریں کہ جب آپ کھانا کھائیں تو اس کے لیے معمول بنا لیں، سارے گھر والے کوشش کریں کہ جب کھانا ہو نا اکٹھا کھائیں جی، کوشش کریں جتنی ممکن ہو سکے، یعنی گھر کے جتنے بندے مل کر زیادہ کھانا اکٹھا کھا سکیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں برکت ہوگی رزق میں۔ دوسری بات یہ کہ رزق کی جتنی تعظیم کی جائے، جتنی اس کی عزت کی جائے، جتنی رسپیکٹ کی جائے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہیں کسی طرح رزق میں برکت نہ ہونے کی وجہ کہیں بے برکتی بے ادبی کی وجہ سے نہ ہو رہی ہو جی۔
بعض वक़्त बंदा परवाह नहीं करता, तो जो अल्लाह की तरफ से ये इनामात होते हैं, ये रोज़ रोटी होती है, उसमें अमूमन बेअदबी हो जाती है और बेअदबी की वजह से बहरहाल रिज़्क़ की बरकत जो है वो उड़ जाती है। तो इसमें आप कोशिश फरमाएँ। तो मैं समझता हूँ कि वो जो रब जालनी है उसमें अगर आप गौर फरमाएं, रब जालनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अच्छा, मैं पहले भी ये अर्ज़ किया करता हूँ, पिछले प्रोग्रामों में भी कई बार मैंने अर्ज़ किया है कि अगर ज़िंदगी में कोई एक आयत करीमा, कोई एक वजीफ़ा बंदा कमा ले, उसको अपनी ज़िंदगी के साथ लगा ले, उससे मानूस हो जाए, उससे ताल्लुक़ हमेशा जारी रखे, तो वो वजीफ़ा हर काम के लिए काम आता है जी। अच्छा, अब इसके लिए ये करें जी कि जब आप खाना खाएं तो उसके बाद ये रब जाली जो दुआ है ना, ये घर के जितने अफराद हैं वो खाने के बाद इसको एक बार पढ़ लिया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस करीमात में फ़रमाया, देखिए जी, बहुत सी सबसे ज़्यादा जो खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती है ना जिस काम से, वो है हुजूर की उम्मत की खैर खाही, हुजूर की उम्मत की भलाई, हुजूर की उम्मत की बख्शिश के तौर तरीक़े, ये है हुजूर का खुश होने का सबब। तो ये जो है ना रब जालनी वाली दुआ, इसमें चूँकि उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं ऐसी सिखाई हैं। सरकार फरमाते हैं, मेरी उम्मत की भलाई की जो बंदा कसरत से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको अब्दाल के मकाम पर फाइज फरमा देता है। ये जो आपने सुना हुआ है ना, ये वली हैं और उसके बाद कुछ अब्दाल होते हैं, औताद होते हैं, गौस होते हैं, कुतुब होते हैं, ये नाम आपने सुन रखे हुए हैं। तो इसके लिए यानी उम्मत की खैर खाही, उम्मत की मग़फ़िरत, ये बहुत बड़ा काम है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल खुश होते हैं, वो राज़ी होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइंदा आपने इस रब जालनी को जब खाना खा लें तो उसके बाद दुआ के तौर पे पढ़ना है, जो दुआ अमूमन पढ़ी जाती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ज़िंदगी का कोई मोड़ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुआ और वजीफ़ा हमें तालीम न दिया हो। और उसकी वजह ये होती है कि जहाँ भी हुजूर का वजीफ़ा पढ़ा जाए उसमें बरक़ात भी होती हैं, परेशानियों से निजात भी मिलती है, और जिस काम के लिए वो पढ़ा जाए वो काम भी हो जाता है। लेकिन यकीन की दौलत अल्लाह ताला नसीब फरमाएँ जी। तो अब यहाँ उस बहन का ये खावंद की यादाश्त, मोहतरमा, एक तो मैं अर्ज़ करूँ, यादाश्त के लिए पहला वजीफ़ा ये है कि जब आप वज़ू करें तो कोशिश ये फ़रमाएं कि वज़ू का जो पानी जो इस्तेमाल करती हैं वो आम टब से वज़ू न करें, बल्कि किसी बर्तन से वज़ू करें। अब उसके लिए लोटा हो सकता है, लेकिन ये हमारे भाई और बहनें ख्याल रखें कि जो लोटा इस्तंजी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल वज़ू के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो वज़ू होता है उस वज़ू के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने का हुक्म दिया है, यानी उसको पिया जाए, क्योंकि उसमें शिफाएँ होती हैं। और वज़ू वाला वो पानी वो है कि जिसमें सिर्फ़ इस नीयत से ही कि बंदा इससे वज़ू करेगा उससे बड़े गुनाह झड़ते हैं और जिस्मानी बहुत सी तकलीफ़ों का इज़ाला होता है, यानी वो वज़ू के इस्तेमाल की बरकत और निस्बत से वो पानी जो है वो आम पानी नहीं रहता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसको बरकतों वाला बना देता है। अच्छा, तो बहन खावंद की यादाश्त के लिए, और भी अगर हमारे भाई और बहन जिन्हें यादाश्त की शिकायत हो ना, वो इसको मामूल बना लें जी। बंदे घर के वज़ू करें, मियाँ बीवी बेशक करते हैं, तो वो जो वज़ू वाला पानी जिस बर्तन में बचता है वो पानी इकट्ठा करते रहिए हर नमाज के बाद, और जब भी पानी पिए ना जी तो ये पानी पिया करें, और इससे यादाश्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिनको भी ये भूल जाने का मर्ज़ हो ना, अगर वो इस्तेमाल करना शुरू कर, जब भी पानी पिए तो वही पानी अलग-अलग बर्तनों में रख लें और फिर उसको इस्तेमाल करें, तो उससे एक तो यादाश्त जो है ना वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। एक और चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो बड़ी ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस से उलमाए किराम ने और बुज़ुर्गों ने ये मसला निकाला है कि अगर कोई बंदा बाथ में
پیشاب کیا کرے تو اس کو بھی بھول جانے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، ذہنوں میں وسوسے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی خیال رکھا کرے۔ بعض وقت ہوتا ہے بندے کو اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو وہ منع کرتے ہیں کہ وہاں پیشاب نہ کیا جائے، اور ہمارے سارے بھائی اور بہنیں اگر اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیں، تو یقیناً بہت سی اور بیماریوں اور پریشانیوں سے بھی نجات ملے گی۔ تو بہرحال ایک یہ خیال رکھا کریں، اور وضو والا پانی جو ہے اس کو معمول بنائیں، انشاءاللہ یادداشت بہتر ہوگی اور آپ ہمیں دعائیں دیں گی۔ دوسرا فرماتے ہیں جی کہ بیٹے کا ویزا نہیں ہو رہا تو اس کے لیے اگر بہن آپ رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نفل رات کو سونے سے پہلے، تو ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی 2 سجدے ہوتے ہیں، تو ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 40 بار پڑھیں، ایک سجدے میں بھی دوسرے میں بھی، پھر دوسری رکعت کے بھی دونوں سجدوں میں 40 بار آیت کریمہ اس کو کہتے ہیں جی۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ہر روز پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں بیٹے کے ویزے کے لیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے یہ رکاوٹیں دور فرمائے گا، اور آپ کے بیٹے کا ویزا ہو جائے گا، اور آپ ہمیں دعائیں دیں گی انشاءاللہ العزیز۔ بہت شکریہ۔ ایک ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، جی فرمائیے۔ مجھے اپنے بچے کے لیے معلوم کرنا ہے کہ اس کو پڑھائی کا شوق نہیں ہے، اور پڑھتا اتنا دل لگا کے نہیں پڑھتا، کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں کہ وہ پڑھائی کی طرف شوق ہو۔ بہت مہربانی بہن، عرض کرتا ہوں میں انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے بہن۔ جی میرا گاڑی کا امتحان ہے، مجھے پوچھنا تھا کہ میں کیا پڑھوں۔ کس کا؟ گاڑی کا۔ گاڑی کا امتحان ہے جی۔ تھیوری ہے یا پریکٹیکل؟ جی کون سا امتحان ہے گاڑی کا، تھیوری یا پریکٹیکل؟ پریکٹیکل۔ بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز، بہت شکریہ۔ جی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے جی۔ الحمدللہ، دعائیں آپ کی جی۔ جی فرمائیے نمبر چاہیے جی۔ نمبر چاہیے جی یہ کنٹرول روم والوں سے پوچھے تو انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے جی۔ بہت شکریہ جی۔ جی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ جی میں نے ابھی آپ کو کال کی تھی، وہ میں آپ کو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے وہ نا قرضے کے لیے کوئی وظیفہ دے دیں۔ تو دوسرا یہ بتا دیں شاہ جی کہ یہ جو ہم وظیف کے وقت پڑھنے ہیں تو ان کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وظیفے کے بعد کون سی دعا؟ جی جیسے میں کوئی ویسے بھی قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، یا کوئی درود شریف پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد میں سارا پڑھ کے بعد میں الحمد شریف پڑھ لیتی ہوں۔ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ٹھیک کرتی ہوں یا نہیں۔ تو دوسرا یہ جو آپ نے میں یہ کہا چاہتی کہ قرضہ بہت ہے ہمارے اوپر، تو مجھے کچھ وظیفہ دیں جو وہ قرضہ اتر جائے۔ جی بہت شکریہ بہن، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ میرے 5 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ مجھے بیٹی کے لیے کوئی وظیفہ دیں۔ جی میں عرض کروں گا انشاءاللہ عرض کروں گا جی۔ بہت شکریہ جی۔ فرماتے ہیں بچے کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں۔ تو محترمہ، بچے کو پڑھنے کا شوق دلانے کے لیے سورہ فاتحہ شریف صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کو 21 بار پڑھ کر کوئی بھی میٹھی شے آپ کھلائیں، اس وقت جب کہ وہ اس کا خالی پیٹ ہو۔
यानी कुछ उसने खाया पिया ना हो, तो सिर्फ़ ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाह इसके साथ पढ़नी है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आप इसको मामूल बनाए रखें, यकीनन आप महसूस करेंगे कि एक हफ़्ते में अल्लाह ताला उसको शौक़ देगा और वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देगा। बहुत शुक्रिया सवाल करने का। तो दूसरा, वो बहन पूछ रही हैं गाड़ी का इम्तिहान देना है, तो गाड़ी के इम्तिहान के लिए पीछे मैंने एक ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो वजीफ़ा अर्ज़ किया ना सूरह तौबा का, तो वही मैं दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ कि सूरह तौबा की आखिरी आयत में हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसको आप बहन फजर के बाद और असर के बाद 7-7 बार रोज़ाना पढ़ा करें। और जब आप टेस्ट के लिए इम्तिहान के लिए घर से निकलें तो 7 बार इस वजीफ़े को फिर पढ़ लें। जब वहाँ टेस्ट के लिए वहाँ पहुँचें इम्तिहान गाह में तो 7 बार फिर पढ़ लें। जब ड्राइविंग टेस्ट शुरू हो तो 7 बार फिर पढ़ लें। अगर आपने ये सारे मकामात मिस न किए और फजर असर के बाद भी आपने रूटीन रखी, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपको इम्तिहान गाड़ी के इम्तिहान में कामयाबी देंगे और इंशाअल्लाह आप हमें दुआएं देंगी। बहुत शुक्रिया। बहन फरमाती हैं कर्ज़े के लिए कोई वजीफ़ा चाहिए, तो इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है जी, और वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ, तो आप उसे सुन लें, रिकॉर्ड कर लें, लिख लें और उसको मामूल बना लें हर नमाज के बाद। तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन आपके लिए कर्ज़े के उतारने के भी बहुत से रास्ते खोल देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा फ़ारिजल हम्मे काशिफ़ल गम्मे मुजीब दावतिल मुद्तर्रीना रहमानद दुनिया वल आखिरत व रहीमहुमा अंत तरहमुनी फ़रहमनी बिरहमतिन तुग़नीनी बिहा अल रहमत मन सिवाक। इसको अगर आप हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ा करें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपको कर्ज़े से निजात अता फरमाएंगे। और रात को अगर आप वो सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार, ये अगर आप पढ़ा करें, एक बार पढ़ें दुआ मांगें, ये आपने ज़हन में रखना है।